الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، جمعہ کا دن ہے اور عام طور پر خطبے سے پہلے اپنی زبان میں وعظ و نصیحت کی کچھ باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ یقیناً مفید ہے، اس لیے کہ کان میں پڑی گئی بات کبھی نہ کبھی آدمی کو نفع ضرور پہنچاتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو موقع بموقع کچھ نصیحت کی باتیں بتلایا کرتے تھے، اور عام طور پر آپ کا انداز یہ نہیں تھا کہ بھئی کئی گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے، لمبی چوڑی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ آپ اکثر مختصر کلام فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ مختصر باتوں کا یاد رکھنا اور دوسروں تک پہنچانا آسان ہے۔ چنانچہ کبھی آپ فرماتے کہ بھئی 3 باتیں یاد رکھو، کبھی فرماتے کہ 4 باتیں یاد رکھو، کبھی فرماتے کہ 6 باتیں یاد رکھو۔ تو آدمی اگر نمبر وار کسی بات کو یاد رکھنا چاہے تو یہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر بات کرتے چلے جاؤ اور پھر یہ کہو کہ بھئی باتیں یاد رکھنا تو مشکل ہوتی ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ دین کی باتیں یاد رکھی جائیں اور دوسروں تک پہنچائی بھی جائیں، تو انشاءاللہ نفع ہو۔ عام طور پر آدمی اس کا حال یہ ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ جیب کٹ جائے، چوری ہو جائے، گاڑی میں کوئی نقصان ہو جائے، گھر میں کوئی نقصان ہو جائے، دکان میں نقصان ہو جائے، تو آدمی کی طبیعت بالکل بجھ جاتی ہے اور بڑا صدمہ محسوس کرتا ہے۔
لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس آدمی کے اندر 4 باتیں پائی جائیں، 4 صفات پائی جائیں، 4 عادتیں پائی جائیں، اگر اس کے پاس دنیا کی کوئی اور چیز بھی موجود نہ ہو تو اسے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ 4 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی ان کے مقابلے میں ہے۔ ان 4 باتوں سے ہر انسان کو اور خاص طور پر ہر صاحب ایمان کو ضرور متصف ہونا چاہیے اور ان میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ نے صرف 4 باتیں بتائیں، اور 4 باتوں کا یاد رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کم سے کم ذہن والا آدمی بھی 4 باتوں کو یاد رکھ سکتا ہے، اس کے لیے زیادہ رٹنے کی بھی ضرورت نہیں، الفاظ کو محفوظ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مفہوم کو بھی آدمی یاد رکھے تو کام بن جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا۔ 4 باتیں ایسی ہیں کہ اگر تمہارے اندر پائی جائیں تو دنیا کے چھٹنے کا تمہیں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کوئی افسوس نہ ہو۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا نمبر 1 حفظ امانتی، امانت کی حفاظت، اور فرمایا وصدق حدیث، نمبر 2 باتوں کی سچائی، اور فرمایا وحسن خلیقت، تیسرے نمبر پر اچھے اخلاق، اور فرمایا وعفت فی طعمۃ، چوتھے نمبر پر کہ جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے وہ حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کا اہتمام۔ تو جس میں یہ 4 باتیں پائی جائیں گی کہ وہ امانت دار ہو، وہ سچا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، حلال کمائی کرنے والا ہو، تو وہ سب سے زیادہ قابل تعریف آدمی ہے دنیا میں۔ اسے اگر کچھ اور نہ بھی ملے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر یہ 4 باتیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ تنہائی میں آدمی جائزہ لے، اپنے دل کو ٹٹولے، اپنی زندگی کے جو گزرے ہوئے واقعات ہیں ان کو ذہن میں لائے کہ ہم نے کہیں امانت میں خیانت تو نہیں کر رکھی، ہم کہیں زبان سے جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہم نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ تو نہیں کیا، ہم نے جو پیسے اکٹھے کیے ہیں اس میں کوئی دھوکہ دڑی یا کسی کی حق تلفی تو نہیں کی۔ ہر آدمی اس کا جائزہ لے، اور 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ لے، اور ہر دن لے اور ہر وقت لے۔ جو ان باتوں کا جائزہ لے کر زندگی گزارے گا، پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ سب سے زیادہ کامیاب، سب سے زیادہ قابل تعریف، سب سے زیادہ اچھا انسان۔ کہ ہمارے اندر امانت کی ادائیگی بھی ہو۔ مثلا ہمارے پاس کوئی شخص اپنی کوئی چیز رکھوائے، روپیہ رکھوائے، سونا چاندی رکھوائے، یا کوئی اور چیز رکھوائے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جب وہ واپس کرنا چاہے ہم بلا کسی توقف کے وہ چیز اس کو واپس کر دیں۔
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس امانت میں خود کوئی فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ نہیں کہ کپڑا رکھوا دیا امانت میں، ہم سوچ رہے ہیں کہ اسے کہاں ضرورت ہے، خود ہی پہننا شروع کر دیا کہ جب کہے گا واپسی کو تو دھو دھلا کے دے دیں گے۔ یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ روپیے رکھوا دیے امانت میں تو خرچ کر ڈالے، زیور رکھوا دیا تو پہن ڈالا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ امانت جوں کی توں رکھنی ہے، اور جب مالک واپس کرنے کو کہے تو فوراً واپس کرنی ہے، یہ امانت کا تقاضا ہے۔ اور ایک امانت تو وہ ہوتی ہے جو کسی کے پاس رکھوائی جاتی ہے اور پھر اس کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ امانت کا مفہوم بہت عام ہے۔ صرف اس چیز ہی پر امانت کا اطلاق نہیں ہوتا جو باقاعدہ رکھوائی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اعضاء و جوارح عطا فرمائے ہیں یہ بھی دراصل اللہ کی امانت ہے۔ ہماری زبان ہماری اپنی نہیں ہے، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس زبان سے اگر قرآن پڑھا جائے گا تو امانت کی ادائیگی ہوگی، اس زبان سے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو زبان کی امانت ادا ہوگی، اس زبان سے اگر اچھی بات کی جائے گی تو امانت دار ہم کہلائیں گے، اس زبان سے اگر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا تو یہ زبان ہمارے لیے سب سے زیادہ رفع درجات کا سبب بن جائے گی۔ لیکن اگر اسی زبان سے آدمی غلط بات نکالے، گالم گلوچ کرے، کسی کی غیبت کرے، بہتان باندھے، دھوکہ دھڑی کرے، تو یہ زبان کے اندر خیانت ہو جائے گی۔ اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو۔ اسی طرح یہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، یہ جو قوت بینائی عطا کی ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اندھیری اور روشنی کو دیکھ رہے ہیں، اس سے اگر آدمی اپنے ماں باپ کو شفقت کی نظر سے دیکھے تو اس کے لیے کتنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس آنکھ سے اگر آدمی اللہ کی کتاب قرآن کو دیکھے تو کتنے ثواب کا مستحق بنے، مگر یہی آنکھ اگر ننگی تصویریں دیکھنے والی بن جائے، اور یہ آنکھ اگر پکچر اور فلم دیکھنے والی بن جائے، اور یہ آنکھ اگر نامحرموں کو دیکھنے والی بن جائے، تو یہ ہمارے لیے امانت میں خیانت کا سبب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت ہوگی اور پکڑ ہوگی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نظر ہے یہ شیطان کے بجھے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان اس کے ذریعے سے آدمی کے ذہن کو خراب کرنا چاہتا ہے، گندگی اور غلاظت اس کے دل میں ڈال دینا چاہتا ہے، اس کے نظریات کو خراب کر دینا چاہتا ہے۔ فرمایا جو آدمی غلط جگہ نظر پڑنے سے اپنے کو بچا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی ایسی حلاوت پیدا کرے گا، مٹھاس پیدا کرے گا جسے وہ خود محسوس کرے گا، اور جو نہیں بچائے گا وہ گویا شیطان کا بھائی بند بن جائے گا۔ ایسے ہی ہمارے یہ کان ہیں، ان کانوں سے اگر اچھی باتیں سنی جائیں تو یہ کان کی امانت ہے، اور اگر کان سے گانے باجے سنے جائیں تو یہ کان میں خیانت ہے۔ ہمارے ہاتھ پیر ہیں، ان پیروں سے چل کر اگر مسجد میں آیا جائے، اچھی جگہوں پر آیا جائے،
تو ایک ایک قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر انہی پیروں سے چل کر گناہ کی جگہ پر آدمی جائے تو وبال کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ اعضاء و جوارح، یہ ہاتھ پیر، یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کی ادائیگی اور حفاظت یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ ہم ان اعضاء کے مالک نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ کسی بھی انسان کو اپنا کوئی عضو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بیچے تو وہ جو مالک ہو، اور جو مالک ہی نہیں ہے تو بیچے گا کیسے؟ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے ہمیں بغیر کسی فیس کے اور بغیر کسی اجرت کے یہ اعضاء عطا کیے ہیں، بغیر کسی قیمت کے عطا کیے ہیں، برتنے کے لیے ہیں۔ اسی لیے جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی وصیت کر کے جاؤ کہ میرا بدن فلاں کو دے دیا جائے، جائز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مٹی سے بنایا گیا تھا مٹی میں لوٹا دو۔ زندہ بھی دینا جائز نہیں، مردہ بھی دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم مالک ہی نہیں۔ مالک نے جیسا حکم دیا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ تو امانت کی حفاظت میں یہ بات بھی شامل ہے، حفظ و امانت۔ اسی طرح امانت کی حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ جتنے بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں ان فرائض کو وقت پر ادا کریں۔ نماز بھی ایک امانت ہے ہمارے اوپر۔ نماز کو وقت پر پڑھنا، صحیح طرح پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، یہ امانت ہے۔ اور اگر نماز کو وقت سے بے وقت کر دیا، خیانت ہو گئی۔ یا نماز پڑھی تو مگر بے ڈھنگے انداز میں پڑھ لی، جلد بازی میں پڑھ لی، نہ رکوع اچھی طرح کیا، نہ قومہ اور جلسہ اچھی طرح کیا، نہ قرات اچھی طرح کی، تو یہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر اچھی طرح ادا کریں گے تو قبول ہوگی، اچھی طرح ادا نہیں کریں گے تو ہم نماز کے چور کہلائیں گے۔ چور، یہ نماز میں چوری کر رہا ہے۔ ساری جلد بازی نماز ہی میں رہ گئی۔ گھنٹوں گھنٹوں آدمی باتیں کر لے، ہوٹلوں پہ بیٹھ لے، سڑکوں پہ موٹر گشتی کر لے، کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ ساری جلدی نماز میں رہ گئی کہ 2 منٹ میں 4 رکعت ابھی شروع کی اور ابھی ختم۔ اطمینان سے نماز پڑھی جائے، ہر رکن اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے تو نماز کی امانت کی ادائیگی ہو۔ یہی حال روزے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے۔ حج کا زمانہ آ رہا ہے اور ماشاءاللہ حجاج کرام جانے بھی شروع ہو گئے، لیکن آج ہم نے حج کی عبادت کو ایک پکنک والا سفر بنا کے رکھ دیا۔ جانے سے پہلے دھوم دھام ہو رہی، دعوتیں ہو رہی، ویڈیو بن رہی ہے، ایئرپورٹ پر مجمع لگ رہا ہے، کیا مرد کیا عورتیں، لڑکے لڑکیاں، معلوم ہے کہ حج کو نہیں جا رہے، بارات جا رہی، پھولوں سے لادا جا رہا ہے، نوٹ کے ہار پہنائے جا رہے ہیں حاجی صاحب کو۔ حاجی صاحب بڑے خوش ہیں کہ واہ واہ۔ اور یہ پتہ نہیں کہ حج کی روح اخلاص ہے، حج کی روح اخلاص ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو آپ کی زبان مبارک سے جو جملے نکلے جو احادیث شریفہ میں مذکور ہیں
اللہم حجا لا ریاء فیہ ولا سمعتا، اے اللہ میں ایسا حج کرنے جا رہا ہوں جس میں نہ کوئی دکھاوا ہے نہ کوئی شہرت ہے، اور یہاں سارا کا سارا حج دکھاوا ہو گیا۔ اور پھر سفر حج کے دوران جو مناظر نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں کہ آدمی کو ارکان ادا کرنے کی فکر نہیں ہے، سیلفی بنانے کی فکر ضرور ہے۔ طواف ہو رہا ہے تو سیلفی بن رہی ہے، لائیو چل رہا ہے، گھر والوں کو دکھایا جا رہا ہے اب میں یہاں پہنچ گیا، اب میں استلام کر رہا ہوں، اب میں طواف کر رہا ہوں۔ طواف کی دعائیں پڑھنے کی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، گھر والوں کو دکھانے کی فکر ہے۔ اب میں یہاں پہنچ گیا، اب ہم مینا کو چل رہے ہیں، اب یہاں پہنچ گئے، دیکھو یہ خیمے نظر آ رہے ہیں، یہ ہوٹل کا کمرہ ہے، یہ خیمہ ہے، اسی میں پڑے رہے ہیں۔ عجیب شیطان نے ہماری جو عبادت کی روح تھی اس کو نکال کر کے رکھ دیا، ہمیں احساس نہیں۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے خیر کی، تو جو سنت شریعت سے ثابت ہے جس انداز میں جو عبادت ویسی کریں گے تو امانت دار کہلائیں گے، نہیں کریں گے تو خیانت کرنے والے کہلائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک بہت اہم بات ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ یہ جو ہماری اولادیں ہیں، بچے ہوں بچیاں ہوں، معصوم بچے بچیاں جو اللہ نے اپنی نعمت اولاد کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس کو بنانا، اس کو تربیت دینا، اس کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا، اس کو قرآن پڑھانا، اس اولاد کو دین کی تعلیم دینا، یہ امانت داری کی بات ہے۔ اور اگر اس اولاد کو اچھی تربیت نہیں دی، قرآن نہیں پڑھایا، دین نہیں پڑھایا، تو گویا ہم نے اللہ کی اس امانت میں خیانت کر دی۔ وہ تو بچہ بیچارہ معذور ہے اس وقت، اس کو تو جس راستے پہ آپ چلا دیں چل پڑے گا۔ انگریزوں کے راستے پہ چلاؤ اس پہ بھی چلا جائے گا، اور صحابہ کے راستے پہ چلاؤ اس پہ بھی چل پڑے گا۔ بچہ تو بچہ ہے، اس کا ذہن خالی ہے، اس کا دماغ خالی ہے۔ بچپن میں جو اس کے دماغ میں بھر دیا جائے گا مرتے دم تک نہیں نکلے گا۔ آج ان بچوں کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ ہماری تو جو گزر گئی، لیکن ہمارے بچے بھی دین پر ثابت قدم رہیں، اس پر بھی ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے۔ بچوں کو مکتب میں بھیجیں، قرآن ضرور پڑھائیں۔ اسکول میں اگر جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے یا آنے کے بعد ان کی دینی تعلیم کا ضرور نظم کیا جائے، تاکہ ہماری یہ جو امانت ہے اس کے اندر خیانت نہ رہے۔ تو بہرحال نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے توجہ دلائی، حفظ امانت، آدمی امانت کی حفاظت کرے، چاہے وہ امانت اشیاء کی شکل میں ہو، چاہے وہ امانت اعضاء و جوارح کی شکل میں ہو، چاہے وہ امانت فرائض اور واجبات کی شکل میں ہو، چاہے وہ امانت ہمارے بچوں اور اولاد کی شکل میں ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سچائی، زبان سے جو بات نکلے تو سچی نکلے۔ سچا آدمی اللہ کی نظر میں بھی باعزت ہے، بندوں کی نظر میں بھی باعزت ہے، اور جھوٹا آدمی یہاں بھی ذلیل وہاں بھی ذلیل۔ مثل مشہور ہے کہ سچ کی دیوار کبھی گرتی نہیں ہے اور جھوٹ کی دیوار کبھی بچتی نہیں۔ سچائی پہ قائم رہنا ہے، سچائی کو فروغ دینا ہے، سچائی کو اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اچھے اخلاق، ایمان والا ہو اس کے اخلاق خراب ہوں، اس کے اندر
کینہ پروری پائی جاتی ہو، بدگوئی پائی جاتی ہو، رشتہ داریوں کو قطع کرنا پایا جاتا ہو، یہ بہت بڑی اس کے لیے ذلت کی بات ہے۔ ایسی باتوں سے بچنا ہے، اچھے اخلاق اپنانے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اپنی آمدنی کو حلال کرنا ہے۔ کم آمدنی ہو کوئی بات نہیں، لیکن جو بھی لقمہ ہو حلال، پیٹ میں جو جائے سمجھ بوجھ کر کے جائے کہ اس میں کوئی مشتبہ چیز شامل نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی اور اللہ کے ہاں بھی سرخروئی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چاروں باتوں پر ہم سب کو اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، ہماری اگلی زندگی پہلی کے مقابلے میں بہتر بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔